السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بی این نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرینی صدر زیلنسکی کو یوکرین کا 20% چھوٹا نیا نقشہ دے دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یوکرینی صدر زیلنسکی سے ملاقات ہوئی اور ملاقات میں فرانسیسی صدر میکرون، یورپی یونین اور نیٹو کے حکام نے بھی شرکت کی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ملاقات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرینی صدر کو ایک نقشہ پیش کیا جس میں وہ علاقے دکھائے گئے جو اس وقت یوکرین میں روس کے کنٹرول میں ہیں۔ 4 سالہ جنگ کے آغاز سے اب تک روسی فوجی فورسز نے ملک کے تقریباً 20% حصے پر قبضہ کر لیا۔ اوول آفس میں پیش کیے گئے نقشے میں وہ علاقے جو روس کے زیر کنٹرول ہیں گلابی رنگ میں نمایاں کیے گئے۔ رپورٹس کے مطابق روسی صدر پیوٹن نے امریکی صدر ٹرمپ سے گزشتہ ملاقات میں امن معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے ڈونباس کے باقی علاقے پر کنٹرول کا مطالبہ کیا تھا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا کہ صدر ٹرمپ سے بہت اچھی بات ہوئی، تاہم بہترین بات مستقبل میں ہوگی۔ صدر زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں نے یوکرین کے لیے سیکورٹی یقین دہانیوں پر زور دیا، تاہم اس بارے میں حتمی صورتحال سامنے نہیں آئی۔ جنگ ختم کرنے کے لیے صدر ٹرمپ روس اور یوکرین کے صدور سے اب ایک ساتھ ملاقات کریں گے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا ہے کہ ٹرمپ، پیوٹن اور زیلنسکی کی ملاقات میں یورپ کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے دوران ان کی جنگ روکنے کی کوششوں کو سراہا۔ زیلنسکی نے کہا کہ شکریہ، آپ کی کوششوں نے قتل و غارت روکنے اور اس جنگ کے خاتمے کی راہ ہموار کی ہے، اور آپ کی اہلیہ کا بھی شکریہ جنہوں نے ولادیمیر پیوٹن کو ہمارے اغوا شدہ بچوں کے بارے میں خط لکھا۔ زیلنسکی نے اپنی اہلیہ کی طرف سے سابق خاتون اول میلانیا ٹرمپ کے نام پر ایک خط ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پیش کیا۔ روس یوکرین جنگ کا خاتمہ ضرور ہوگا، زیلنسکی کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران ایک صحافی کو جواب دیتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دیکھیں، یہ جنگ کب ختم ہوگی یہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن جنگ کا اختتام ضرور ہوگا۔ پیوٹن بھی چاہتا ہے کہ جنگ ختم ہو۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ پوری دنیا چاہتی ہے کہ یہ جنگ ختم ہو۔ زیلنسکی بھی چاہتے ہیں، پیوٹن بھی چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک نہایت کٹھن معاملہ ہے اور آسانی سے حل ہونے والا نہیں۔ بونیر کے بعد سوابی میں بھی بادل پھٹنے سے تباہی مچ گئی۔ داروڑئی گاؤں میں 12 مکانات سیلابی ریلے کی زد میں آ کر مکمل طور پر ڈوب گئے، جبکہ گدون کے مختلف علاقوں میں درجنوں گھروں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ داروڑئی میں تقریباً 15 مکانات مکمل طور پر منہدم ہو چکے ہیں۔ اب تک 8 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ ریسکیو ذرائع کے مطابق مزید 27 افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں پانی کا بہاؤ انتہائی تیز ہو گیا، جس سے کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ متاثرہ علاقوں میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے، جس میں ریسکیو اہلکاروں کے ساتھ پاک فوج کے جوان بھی حصہ لے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارشوں اور فلیش فلڈ کے باعث اب تک 341 افراد جاں بحق اور 178 زخمی ہو چکے۔ پی ڈی ایم نے جانی و مالی نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ جاں بحق افراد میں 292 مرد، 28 خواتین اور 21 بچے شامل ہیں۔ زخمیوں میں 144 مرد، 24 خواتین اور 10 بچے شامل ہیں۔ بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں مجموعی طور پر 420 گھروں کو نقصان پہنچا، جن میں سے 281 گھروں کو جزوی اور 139 کو مکمل طور پر نقصان پہنچا۔ سب سے زیادہ متاثرہ ضلع بونیر میں اب تک 222 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ضلع سوابی میں بارشوں اور فلیش فلڈ کے باعث 11 افراد جاں بحق اور 20 زخمی ہوئے ہیں۔ پی ڈی ایم نے 17 سے 19 اگست کے دوران شدید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ ناظرین، خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے ریلیف اور بحالی کے لیے 3 ارب روپے جاری۔ وزیر اعلیٰ علی من گنڈاپور کا کہنا ہے کہ ریلیف اور بحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ متاثرین کو مکمل معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ متاثرین کو تیار خوراک کے بجائے نقد رقوم دی جائے گی اور نادرہ ڈیٹا کی بنیاد پر شفاف میکانزم تیار کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس سیلابی صورتحال کے بعد بریفنگ دی گئی۔ ریلیف اور بحالی کے لیے 3 ارب روپے جاری۔ متاثرہ اضلاع میں ضلعی انتظامیہ، ریسکیو اور دیگر ادارے متحرک ہیں۔ متاثرہ افراد کو خیمے، میٹریسز اور مچھردانیاں فراہم کی گئیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات اور مالاکنڈ میں سرکاری اور نجی اسکول ایک ہفتے کے لیے بند کرنے کا فیصلہ۔ انتظامیہ نے سوات اور مالاکنڈ میں سرکاری اور نجی اسکول بند رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اسکول بند رکھنے کا یہ فیصلہ بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے خدشات کے پیش نظر کیا گیا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے سرکاری اور نجی اسکول 25 اگست تک بند رہیں گے۔ حالیہ مونسون بارشوں اور سیلاب سے سب سے زیادہ نقصان خیبر پختونخوا میں ہوا ہے اور مختلف حادثات میں اب تک 373 افراد کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔
ضلع بھیمپر کے علاقے سنگڑ اور کسچناتر باغسر روڈ پر شدید لینڈ سلائڈنگ کے باعث اہم سڑکیں بند ہو گئی ہیں۔ اس صورتحال کے نتیجے میں درجنوں دیہات کا زمینی رابطہ بھیمپر شہر سے منقطع ہو چکا ہے۔ لینڈ سلائڈنگ کے ملبے سے قریبی گھروں کو بھی شدید خطرہ لاحق ہے، جس کے باعث مقامی آبادی خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ آمد و رفت معطل ہونے سے اشیاء ضروریہ، ادویات اور دیگر سامان کی ترسیل رک گئی ہے۔ متاثرہ افراد کا کہنا ہے کہ کئی روز گزرنے کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے کوئی مؤثر اقدام سامنے نہیں آیا۔ شہریوں نے حکومت سے فوری ریسکیو کارروائیاں اور سڑک کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں، 627 سے زائد قیمتی جانیں ضائع، 80 سے زائد لاپتہ ہیں۔ ملک بھر میں شدید سیلابی صورتحال، جس میں اب تک تقریباً 627 افراد جان کی بازی ہار چکے، 80 سے زائد افراد تاحال لاپتہ ہیں اور متعدد زخمی بھی ہوئے۔ NDMA کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ مانسون کے مزید 2 سپیلز متوقع ہیں جو کہ 10 ستمبر تک گزر جائیں گے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، آئندہ برسوں میں گلیشیئرز مزید تیزی سے پگھل سکتے ہیں۔ چیئرمین NDMA نے خبردار کر دیا کہ خیبر پختونخوا کلاؤڈ بسٹ نے مانسون کی شدت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کو ہضم کر رہے ہیں، 27ویں کی ضرورت نہیں ہے۔ نائب وزیر اعظم خارجہ اسحاق ڈار نے لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک اچھا چل رہا ہے، معیشت میں بہتری آئی ہے، بھارت جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، ہم الرٹ ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، ہمسایہ ممالک کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہتے ہیں۔ افغانستان اور ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پاک یونائیٹڈ میڈیا فورم کے زیر اہتمام پاکستان کے 78ویں یوم آزادی کی پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں فورم کے عہدیداران سمیت کمیونٹی اکابرین نے شرکت کر کے پاکستان سے بھرپور محبت کا اظہار کیا۔ پیرس میں جشن آزادی پاکستان کے سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی انجینئر ارشد محمود تبسم نے کہا کہ 14 اگست آزادی کے ساتھ ساتھ اتحاد، قربانی اور عزم نو کی تجدید کا دن ہے۔ صدر تقریب ملک راشد پرویز اعوان نے کہا کہ 2 قومی نظریے اور نظریہ پاکستان کے مقاصد کو نئی نسل تک منتقل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دیگر مقررین نے بھی آزادی کی اہمیت پر روشنی ڈالی، جبکہ تقریب کے اختتام پر پاکستان کے 78ویں یوم آزادی کا کیک کاٹا گیا۔ ناظرین، پیرس کے نواحی علاقے میں جشن آزادی پاکستان کے حوالے سے ایک روزہ نیزہ بازی کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستانی اور فرانسیسی گھڑ سواری نے گھڑ سواری کی اور نیزہ بازی کا بھی عمدہ مظاہرہ کیا۔ کامیاب ٹورنامنٹ کے انعقاد پر چودھری اشرف عارف اور چودھری سجاد نمبردار کو کمیونٹی رہنماؤں کی مبارکباد دی۔ جشن آزادی پاکستان کے حوالے سے پیرس کے مضافاتی شہر میں شاندار نیزہ بازی ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ رنگا رنگ تقریب میں مقامی کلبوں کے گھڑ سوار سبز پگڑیوں اور قومی لباس میں شریک ہوئے۔ پاکستانی اور فرانسیسی شائقین بڑی تعداد میں مقابلے دیکھنے کے لیے گراؤنڈ میں موجود رہے۔ سنگل مقابلوں میں چودھری ظاہر اصغر مرالہ نے پہلی، چودھری صہیب فاروق تارڑ نے دوسری، جبکہ چودھری ظہیر اصغر مرالہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ سیکشن مقابلوں میں پاک فرانس ایسوسی ایشن کی ٹیم فاتح قرار پائی، جبکہ آخر میں معزز مہمانوں نے جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ حیدرآباد سٹی ڈی کی نسیم نگر میں کارروائی، 3 روپوش اور اشتہاری ملزمان گرفتار۔ کارروائی میں اسلحہ، گولہ بارود اور ہینڈ گرینیڈ برآمد۔ ترجمان سٹی ڈی کے مطابق گرفتار ملزم 2023 بولاری ریلوے ٹریک دھماکے کا مرکزی ملزم تھا۔ ماضی میں دعوے کیے گئے کہ سڑکیں بنانے سے قومیں نہیں بنتی، سڑکیں بنانے پر تنقید کرنے والوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ کیا گالیاں دینے سے ترقی ہوتی ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جاپان میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، کہا کہ سیاسی مخالفین ایک بھی نیا اسپتال، سڑک یا یونیورسٹی تعمیر نہ کر سکے۔ نون لیگ کے دور میں کئی ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے، جن میں ایشیا کا سب سے بڑا نواز شریف کینسر ہسپتال بھی شامل ہے، جو تعمیر کے آخری مراحل میں ہے۔ یہ اسپتال عوام کی امیدوں کی علامت بھی بن چکا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ تقریریں کرنا آسان ہے، لیکن دن رات محنت کرنے والے ہی ملک کو سنبھالتے ہیں۔ سابق حکمرانوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کو IMF کے حوالے کر کے خود غائب ہو گئے۔ سینٹ ضمنی انتخاب، مسلم لیگ نون کی جانب سے رانا ثناءاللہ کو میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے رانا ثناءاللہ کو سینٹ الیکشن کا ٹکٹ جاری کر دیا۔ پنجاب اسمبلی سے سینٹ کی جنرل نشست پر رانا ثناءاللہ نون لیگ کے امیدوار ہوں گے۔ اعجاز چودھری کی نااہلی کے باعث ہونے والی خالی نشست پر انتخاب 9 ستمبر کو ہوگا۔
नाज़री रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर मुआशी दबाव कम हुआ है और कारोबारी हालात में बेहतरी आई है। फिच का कहना है कि पाकिस्तान के बैंक कारोबारी हजम बढ़ाने के बेहतर मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की मुआशी बहाली मुश्किल दौर और बुलंद अफरात ज़र के बाद वापस आई है। फिच के मुताबिक मुल्क की शरह नमू 2027 तक 3.5% तक पहुँचने का इम्कान है, जबकि निजी शोबे के कर्जों की तलब भी बढ़ेगी। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि बैंकों की बड़ी सरमाकारी हुकूमती सेक्टर्स में है और रियासती इदारों को बड़े कर्ज फराहम किए गए हैं। मुश्किल हालात के बावजूद बैंकों की कारकर्दगी बेहतर रही है। आगे बढ़ें और आपको बताएंगे चकवाल और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। तहसील कलर कहार समेत मुख्तलिफ इलाकों में निशेबी आबादियाँ ज़ेर आब आ चुकी हैं। ज़िले इंतज़ामिया ने हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। चकवाल, चौसे, दनशाह, कलर कहार और मज़ाफ़ाती इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक विहाली ज़ेर में 25, चौसे दनशाह में 67, ललियांदी में 11 और कसक में 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद निशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि बिजली, इंटरनेट, फ़ोन सर्विस भी मुतासर हुई है। डिप्टी कमिश्नर चकवाल सारा हयात ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और महकमों को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी है। DC ऑफिस में मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। तहसील कलर कहार के इलाके मियानी, भोचाल कला, नूरपुर और मनारा में सूरत हाल ज़्यादा संगीन है, जहाँ नालों के तरफ रिहाइश पजीर अफराद को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। मस्तक नाला के मुकाम पर सैलाबी रेल ने शदीद तबाही मचाई। पूरा इलाका क़यामत सुगरा का मंजर पेश कर रहा है। इंडस होटल, मिडवे होटल और करीबी मस्जिद सैलाब की नज़र हो गए, जिससे करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। दोनों जानब बहाली का काम जारी है, ताहम पानी के तेज़ बहाव के बायस रेस्क्यू और बहाली की सरगर्मियों में शदीद मुश्किलात का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासिरीन के लिए वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब के मुतासिरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में बारिशों और सैलाब से मुतासिरीन की मदद में वफाकी इदारों को मज़ीद मुतहरिक होने की हिदायत कर दी है। कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में कोई वफाकी, कोई सूबाई हुकूमत नहीं, हमें मुतासा लोगों की मदद और बहाली यकीनी बनानी है। मौसमियाती तब्दीली के बायस तबाह कारियाँ हो रही हैं। सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने KPK और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास में शिरकत की और वज़ीर तवानाई मुसद्दक मलिक का कहना है कि मुतासिरीन के नुकसानात के इज़ाले के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए बिला तफरीक सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। पूरी दुनिया के कार्बन का हमारे खिते में 45% अखराज होता है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से क्लाउड बर्स्ट की सूरत हाल पैदा हो रही है। आज़म साहब ने बिल्कुल वाज़े किया कि ये एक कौमी फरीज़ा है, इसमें कोई फेडरल गवर्नमेंट, कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं, हम सब एक हैं और मिल के इस डिजास्टर की सिचुएशन को इंशाअल्लाह ताला हम हैंडल भी करेंगे और इससे निकलेंगे भी। तमाम वजीर जो हैं उनको फौरी तौर पर हुक्म दिया गया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान AJK के अंदर फौरी तौर पर चले जाएं और वहाँ पे क्वार्टर बैक करें ये जितना भी निज़ाम है उसको। उसके अंदर जो हमारी सड़कें हैं तकरीबन तमाम जो बड़ी शाहराहें हैं वो खोल दी गई हैं। एक आध जगह के ऊपर रहता है। अगले 24 घंटे के अंदर तमाम शाहराहें खोल दी जाएंगी। दूसरी जानब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में हालिया सैलाब मुतासिरीन के लिए वज़ीर आला अली बिन गंडापुर का अहम इकदाम। वज़ीर आला का अपनी 1 महीने की तनख्वाह सैलाब ज़दगान के इमदाद के लिए देने का फ़ैसला। सूबाई काबीना अरकान की 15 दिनों की तनख्वाहें सैलाब ज़दगान को देने का फ़ैसला। मेंबरान सूबाई असम्बली की 7 दिनों की तनख्वाहों मुतासिरीन की इमदाद के लिए देने का फ़ैसला किया गया है। इसी तरह स्केल 17 और ऊपर के मुलाजमिन की 2 दिनों, जबकि स्केल 1 से 16 तक के मुलाजमिन की 1 दिन की तनख्वाह सैलाब ज़दगान के लिए दी जाएगी।
वज़ीर आला का इन अहतियात के शफाफ इस्तेमाल के लिए भी तरीक़ाकार वज़ा करने का फ़ैसला। अलीमीन गंडापुर ने कहा कि इस मकसद के लिए PDMA में एक खुसूसी अकाउंट खोला जाएगा। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए इस फ़ंड के इस्तेमाल के लिए एक साफ़ व शफाफ तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। इस फ़ंड के एक एक पाई का हिसाब रखा जाएगा और इसकी तमाम तफसीलात से आवाम को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि सैलाब ज़दगान हमारी खुसूसी तवज्जो और ताउन के मुस्तहिक हैं। मुश्किल की इस घड़ी में हम सबको दिल खोल कर मुतासिरीन की मदद करनी चाहिए। प्रोफेसर दहशतगर्द बन जाए तो क्या गले में हाथ डाला जाए? वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, डॉक्टर उस्मान काजी ख़ातीन को दहशतगर्दी के लिए हथियार फ्राहम करता था। मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान के तोड़ने की साजिश की जा रही है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को पसमानदगी और महरूमी से जोड़ा जाता है। स्कॉलरशिप्स पर पढ़कर लेक्चरार बनने वाला दहशतगर्दों का सहूलतकार बन गया। इसकी अहलिया भी टीचर, जबकि वालिदा पेंशन लेती हैं। ये कहाँ से महरूम हुए? मुआशरे को इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है। बलूचिस्तान के अवाम मोहतात और गुमराह अनासर से दूर रहें जो मुल्क तोड़ना चाहते हैं। हम ऐसे 2000 लोगों के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं होगी। इनके साथ आहनी हाथों से निपटेंगे। कोई जबरी लापता नहीं। इस मामले को रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कौमी दहाड़े में शामिल सियासी जमातों में भी अबहम पैदा किया जाता है। पार्लिमान बलूचिस्तान को लेकर कन्फ्यूज है। आगे बढ़े और आपको बताएंगे, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध में मुस्तकिल सेक्रेटरी के तैनाती न होने के बायस मामलात में संगीन बेज़ाब्तगियों और अरबों रुपए की मुबैना करप्शन के इंकशाफात सामने आए हैं। ज़राए के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी रफ़ीक कुरैशी, जिन्हें 11 माह कबल बोर्ड का इजाफी चार्ज दिया गया था, ने गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बगैर अरबों रुपए के टेंडर जारी किए हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक लेबर कॉलोनी, 27 स्कूलों और 2 कॉलेज के तज़ीन और आइश के नाम पर टेंडर्स दिए गए, जिनके इश्तहारात गैर मारूफ अखबारात में शाये किए गए। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।